5 اگست اہم دن ہے کیونکہ اس دن 3 سال پہلے سابق وزیر اعظم ہمارے لیڈر اس قوم کے ہیرو عمران خان صاحب کو ناجائز گرفتار کیا گیا اور ابھی تک پابند سلاسل ہیں، اور نہ صرف ان کو بلکہ ان کے ہفتے ایک بعد فارمر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے ساتھ ساتھ باقی بہت سی سینئر قیادت ابھی تک پابند سلاسل ہے، یہاں تک کہ ہیلتھ فیسلٹیز تک نہیں ہے۔ سینیٹر اعجاز چوئی صاحب کے کڈنی کے ایشوز ہیں، سنم جاوید صاحبہ کے ہیلتھ ایشوز ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور ہیں، ان کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، بالخصوص عمران خان صاحب کی وائف فارمر فرسٹ لیڈی بشرا بی بی، ان کے ہیلتھ ایشوز ہیں، خان صاحب کے خود کی آنکھ کا مسئلہ ہے، اس کے باوجود یہ نظام ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ تو اس دن ایک پرامن احتجاج تو ہوگا، لیکن یہ پارٹی کے اندر ایک سوچ ہے کہ ون ڈے افیئر نہیں ہوگا، یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگی۔ مختلف تجاویز آئی ہیں، ابھی تک کوئی ایک چیز حتمی طور پہ فائنل نہیں ہوئی کہ اس دن ایکچولی کیا ایک بہت بڑا جلسہ ہونا ہے یا پورے ملک میں جلسے ہونے ہیں، احتجاج کا کیا طریقہ ہوگا۔ ایک رائے یہ تھی کہ بڑے شہروں میں جلسے کیے جائیں، پنجاب میں بالخصوص، سندھ میں، بلوچستان میں۔ ایک رائے یہ تھی کہ اگر ادھر اجازت نہیں ملتی تو پھر پشاور میں ایک بہت بڑا جلسہ کر لیا جائے۔ کچھ رائے یہ تھی کہ نہیں، پشاور میں صرف کر کے تو پنجاب کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں نے ایک مشورہ دیا کہ پورے ملک میں ہر پریس کلب کے سامنے پرامن طور پہ جا کے وہاں پریس کانفرنس ہو اور پرامن احتجاج ہو، چاہے 50 بندہ ادھر پہنچے، 100 بندہ پہنچے، 1000 پہنچے، جتنا بھی پہنچے، لیکن پورے ملک میں ہزاروں پریس کلبز ہیں۔ اس دن اگر تمام پریس کلب کے سامنے پورے پاکستان میں، آزاد جموں کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں ایک وقت میں سب لوگ پرامن طور پہ جا کے وہاں احتجاج کریں یا اپنا نقطہ نظر پیش کریں تو ایک بہت بڑے لیول پہ اس کو رجسٹر ہو جائے گا۔ اب اس پہ پارٹی حتمی فیصلہ کیا کرتی ہے؟ سر کون لیڈ کرنے جا رہا ہے اس احتجاج کو؟ سہیل آفریدی صاحب کر رہے ہیں، محمود اچکزئی صاحب کر رہے ہیں، ویسے گوہر صاحب کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے اس کو؟ ایک چیز بالکل اسد اللہ خان صاحب کلیئر ہونی چاہیے، ہمارے تمام کارکنان کو بھی کلیئر ہونی چاہیے۔ اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ فلانا نہیں نکل رہا، کوئی آپ ٹویٹ کریں، کوئی میسج کوئی بھی ہمارا کرے، کہتے ہیں تم نہیں نکل رہے۔ دیکھیں، اس طرح نہیں ہوتا، کوئی ایم این اے ایم پی اے خود سے نہیں نکل سکتا۔ عمران خان صاحب نے احتجاج کی اور ڈائلاگ کا جو اختیار ہے وہ محترم اچکزئی صاحب اور ناصر عباس صاحب کو دیا ہے۔ صوبے کی حد تک یا اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے سہیل آفریدی کو عمران خان صاحب نے کہا تھا، لیکن ملک گیر سطح پہ احتجاج ہونا ہے یا مذاکرات ہونے ہیں، یہ اختیار اچکزئی صاحب کے پاس، ناصر عباس صاحب کے پاس ہے، اور بے شک اس میں میرے خیال میں اس اختیار کا اس میں مشورے میں میرے خیال خان صاحب، لیکن اچکزئی صاحب اپنے اس اختیار کا استعمال نہیں کر پا رہے اور نہیں کر رہے اور خاموش ہیں۔ میری بات سن لیجیے جی، اس مشورے میں لازم و ملزوم ہے کہ تحریک انصاف جو سب سے بڑی جماعت ہے، اس کے چیئرمین اور جنرل سیکرٹری اس میں میرے خیال میں ہونے چاہیے۔ اب جو آپ کا سوال ہے اس طرف آتے ہیں، میرے خیال میں 1 مہینہ بڑا قیمتی ضائع ہوا ہے، جو پچھلے بجٹ سیشن میں وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 بار مذاکرات کی بات کی، قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی میں نے کہا، بجٹ اجلاس میں بھی کہا، اس سے پہلے بھی کہا، اور اس کے بعد پارلیمنٹری پارٹی میں نے بھی یہ بات کی، اور پوری پارلیمنٹری پارٹی نے 100% اس کی توثیق کی ہے کہ محترم اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کو مذاکرات کے حوالے سے عمران خان صاحب نے اختیار دیا ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے آفر ہے، جو کہ ہے، تو ان کو اس میں پیش رفت کرنی چاہیے تاکہ مذاکرات کا سلسلہ چلے۔ اگر اس سے کوئی راستہ نکلتا ہے تو بھی سامنے آئے، نہیں نکلتا تو بھی سامنے آئے، لیکن اس کو اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے کہ وزیر اعظم نے آفر کی ہے اور ہماری طرف سے اس میں پیش رفت نہ ہو۔ ہاں، اچکزئی صاحب کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس جانے میں وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے، یا ان کو کچھ ایشوز ہیں، یا اسپیکر آفس میں، کیونکہ وہ اسپیکر صاحب کے ساتھ بھی ان کے کچھ ایشو ایسے ہیں کہ ماضی میں تو ظاہر ہے الائز بھی رہے، لیکن اس وقت وہ نہیں جانا چاہتے۔ میں نے تجویز دی، جس کو پوری پارلیمنٹری پارٹی نے توثیق کی، کہ نہ اچکزئی صاحب وزیر اعظم ہاؤس جائیں، نہ میاں صاحب ان کے پاس اپوزیشن چیمبر آئیں، بلکہ دونوں لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے کانسٹیٹیوشن روم میں، بالکل وہاں بیٹھیں جہاں آئین پاکستان بنتا ہے، وہاں بیٹھیں، وہ سب کا ہے بالکل۔ لیکن یہ بہت ہی معقول تجویز تھی علی محمد خان صاحب۔ ویسے تو خیر ان کو اسپیکر آفس میں بھی جانے میں پتہ نہیں کیا ریلیکٹنس ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن روم میں بیٹھنے میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا بھی تو اچکزئی صاحب نے ابھی تک مثبت جواب نہیں دیا، اور اس پر تو بھی کئی ہفتے ہو گئے۔ میں نے 2 دفعہ پارلیمنٹری پارٹی میں یہ بات کی ہے، اور میرے خیال میں دیکھیں تکلیف تو خان صاحب کو ہے۔ اگر کوئی ہم احتجاج کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی اس لیے ہے کہ کہیں کوئی مذاکرات کا دروازہ کھلے۔
تو جب مذاکرات کی آفر پہلے سے موجود ہے تو اس پہ میرے خیال میں پیش رفت ہونی چاہیے. میں نے اپنی جماعت کی لیڈرشپ کو بھی اس ہفتے، یہ 2 دن پہلے کور کمیٹی ہوئی ہے اور 4 دن پہلے یہ اسی ہفتے جو ہے ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی خیبر پختونخوا ہاؤس میں. تو دونوں جگہ یہ نقطہ میں نے کھول کے رکھا ہے کہ چکزئی صاحب کو درخواست کی جائے کہ یہی واحد وہ کام تھا جس کے لیے آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری ملی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک شخص جس کا صرف ایک سیٹ ہو لیکن اس کو اپوزیشن لیڈر بنائے. عمران خان نے بڑے اعتماد کا اظہار کیا ہے. چکزئی صاحب زیرک سیاستدان ہیں، قابل احترام ہیں، بہت ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اب ہم توقع کرتے ہیں کہ مزید وقت ضائع نہ ہو اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مذاکرات کی آفر پہ پیش رفت کی جائے. علی محمد خان صاحب، عمران خان کی فیملی کیا پارٹی امور میں مداخلت کر رہی ہے؟ دیکھیں، کچھ ایشوز ایسے ہیں جو پارٹی کے اندر فورمز پہ ڈسکس ہوتے ہیں، لیکن ایک بات سمجھ میں سب کو آنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایسی خواتین جن کا سیاست میں کوئی کردار نہیں تھا خان صاحب کی زندگی میں، اچانک ان پہ اتنی بڑی افتاد آ پڑی کہ ان کے بھائی جو اس قوم کے ایک بڑے لیڈر بھی ہیں وہ جیل میں چلے گئے. 8 مہینے سے ان کی ملاقات نہیں ہو رہی. اچھا، شومئی قسمت کے نہ صرف بھائی جیل میں چلے گئے بلکہ خان صاحب کے بھانجے جو نورین آپا کے بیٹے ہیں وہ بھی، حسان نیازی صاحب، وہ بھی جیل میں ہیں. تو سمجھ میں آتا ہے ان کی پریشانی اور وہ اپنی کوشش کر رہی ہیں. میرے خیال میں ہمیں ان کی چیزوں کو مثبت انداز میں لینا چاہیے. اگر کوئی تجویز دیتی ہیں ظاہر ہے پارٹی اپنا فورمز پہ اس کو ڈسکس کرے گی، جو مناسب ہوگا وہ فیصلہ لے گی. خان صاحب، کیا علیمہ خان صاحبہ کا ریلیوں سے خطاب کرنا یہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے اور پارٹی امور میں مداخلت ہے؟ دیکھیں، ان سے اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھانے کا حق تو کوئی نہیں لے سکتا. ایشو تب بنے گا جب وہ پارٹی کی فیصلہ سازی کریں گی یا وہ ڈائریکشن دیں گی. وہ اختیار تو نہ میرے پاس ہے بلکہ گوہر صاحب کے پاس بھی اس وقت نہیں. وہ اختیار خان صاحب نے خود چکزئی صاحب کو دیا ہے. تو کسی بڑے لانگ مارچ کی یا کسی بڑے احتجاج کی کال تو چکزئی دے سکتے ہیں. باقی فیملی ہے، ان سے آپ اپنے بھائی کے لیے، اپنے فیملی ممبر کے لیے اس سے احتجاج کا حق، اس سے بات کرنے کا حق، خان صاحبہ اس کی آواز اٹھانے کا حق نہیں چھین سکتے. خان صاحب، درست ہے کہ پارٹی نے اتنا دباؤ نہیں بڑھایا کہ جس کے نتیجے میں فیملی کی عمران خان سے ملاقات ہو پاتی، تو پارٹی خاموش بیٹھی ہے، نکل نہیں رہی، دباؤ نہیں بڑھا رہی، اڈیالہ نہیں آتے. کیا یہ شکوہ درست علیمہ خان صاحبہ کا؟ دیکھیں، سسٹرز پہ تو میری پالیسی ہے، کبھی میں نے پبلک کامنٹ نہیں کیا. ان کے گلے ہو سکتے ہیں، کچھ جائز بھی ہوں گے، کچھ میں ہماری پارٹی کا موقف بھی ہوگا. مناسب ہوگا ایسی بات ہم پارٹی فورمز کے اندر کریں. فیملی سے ہماری جماعت کی جو سینئر قیادت ہے، گوہر صاحب ہیں یا راجہ صاحب ہیں یا وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ان کی ایک رابطہ کاری ہے. تو جو کہ ان کا نقطہ نظر ہے وہ ہمارے پاس پہنچتا ہے. مناسب نہیں ہے کہ پبلک فورمز پہ ہم فیملی کے بارے میں اس وقت بات کریں. کوئی بات اگر سخت بھی ان کی طرف سے ہوتی ہے، میرے خیال میں پارٹی کو اس کو تھوڑا صبر سے برداشت کرنا چاہیے. خان صاحب جب باہر آئیں گے تمام معاملات واپس اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائیں گے. بہت سے لیڈرز پر تنقید ہوتی ہے کارکنوں کی طرف سے، سہیل آفریدی صاحب پہ بھی ہوتی ہے اور بھی شخصیات پہ ہوتی ہے، آپ پر بھی ہوتی ہے. آپ پر کارکنوں کی طرف سے براہ راست یہ تنقید کی جاتی ہے کہ آپ اڈیالہ کیوں نہیں آتے. آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے سر؟ دیکھیں، میں اس احتجاج کا قائل ہوں جس سے عمران خان صاحب کی رہائی کا کوئی راستہ کھلے. اڈیالہ جتنی لیڈرشپ آئی ہے شاید سب سے زیادہ میں ہی آیا ہوں جب تک عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ چل رہا تھا. جب عمران خان صاحب سے ملاقات کا سلسلہ بند ہوا، اس کے بعد جب پارٹی نے میرا نام دیا ملاقاتی لسٹ میں، وکلاء میں یا جو ان کے وزٹرز آتے ہیں، میں وہاں پہ گیا. لیکن میرا اس پہ ایک نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو ایک ویکلی افیئر بنانے کی بجائے یا تو ڈائیلاگ میں پوری طرح جائیں تاکہ خان صاحب نکلیں، یا پھر پورے ملک میں، جو میرا ایک مشورہ ہے کہ پورے ملک میں، پنجاب، بلوچستان، سندھ، پختونخوا، ہر جگہ پرامن طور پہ احتجاج کے لیے نکلیں تاکہ اس کا کوئی فائدہ ہو، اس کا کوئی اثر ہو. اور بائی دا وے ایک بات میں کروں، اڈیالہ کے باہر آ کے کچھ دیر کے لیے رکنا وہ بھی بہت بڑا کام ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اڈیالہ کے اندر موت کی چکی میں، ڈیتھ سیل کے اندر بغیر کمپرومائز ہوئے سٹینڈ لینا اور گرفتاریوں پہ گرفتاریاں دینا، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ میں نہیں تھا، یہ اللہ کی مدد تھی جو اللہ نے مجھے یا شہریار آفریدی کو کھڑا رکھا. میں سمجھتا ہوں کہ بار بار وفاداریاں کا امتحان ہم نہیں دے سکتے، نہ ہمیں دینا چاہیے. ہم جو ہیں اس کو پتا ہے جو اوپر ہے اور اس کو بھی پتا ہے خان صاحب، آپ کو دستیاب معلومات کے مطابق
کیا تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان یا مقتدرہ کے درمیان کوئی بیک ڈور مذاکرات، کوئی ملاقات، کوئی میٹنگ، کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ پارلیمنٹری پارٹی میں ہم نے پوچھا تو قیادت نے بتایا کہ ابھی کوئی مذاکرات ایسے نہیں ہیں. جنرل سیکرٹری اور چیئرمین دونوں تھے، تو بظاہر تو کوئی مذاکرات نہیں ہیں. تو اگر کوئی مذاکرات نہیں ہے تو پھر پارٹی کا کئی مہینوں سے مسلسل خاموش ہونا اور کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ کرنا حیران کن نہیں ہے سر؟ دیکھیں، یہی تو میرا نقطہ ہے. میں بجٹ کے دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں، بلکہ پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر حکومت کی طرف سے آفر آئی، جو کہ آئی، تو ضرورت تو ہمیں ہے نا. لیڈر تو ہمارا جیل میں ہے نا، قیادت تو ہماری جیل میں ہے، ہزار دنوں سے پڑے ہوئے ہیں. تو جس کے پاس مذاکرات کا اختیار ہے وہ اس کو اوکے کرے، بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ دے گا. باقی جہاں تک خان صاحب کی رہائی کا تعلق ہے، پرامن احتجاج ایک راستہ ہے مذاکرات کا دروازہ کھولنے کا. اور میں ہمیشہ عمران خان صاحب سے ہمیشہ سچی بات کرتا ہوں، اور ان کو میں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، اور وہ ایک روحانی باپ ہوتا ہے استاد، اور ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو سچی بات کریں. لوگ اب بات کریں گے. میں 1.5 سال پہلے عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کی موجودگی میں یہ بات کی تھی کہ جو کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ بندہ روڈ پہ ہے، سوری، وہ آپ سے سچ نہیں بول رہا. کروڑوں ووٹ ڈال رہے ہیں لیکن 10 لاکھ بندہ روڈ پہ نہیں ہے. اور دوسری چیز، 26ویں ترمیم ہو چکی ہے، عدالتوں سے کوئی توقع نہیں ہے. آپ مذاکرات کا راستہ لیجئے،